بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم شرط کی جزا پر فا کے آنے یا نہ آنے کے حوالہ سے بات کریں گے۔ تو شرط کی جزا پر فا کا داخل کرنا تین قسم پر ہے: واجب، جائز اور ممتنع۔ تو اس سبق کے اندر ہم ان مقامات کو پڑھیں گے کہ جہاں پر شرط کی جزا پر فا کا داخل کرنا یہ واجب ہے۔ تو 10 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر شرط کی جزا پر فا کا داخل کرنا واجب ہے۔ پہلا مقام ہے کہ شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو۔ مثال: من اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز۔ اب البیع جائز یہ جملہ اسمیہ ہے جو کہ جزا بن رہا ہے، اس لیے اس کے شروع میں فا کا داخل کرنا بھی واجب ہے۔ دوسرا مقام کہ جب شرط کی جزا فعل امر ہو، جیسے قرآن کریم میں ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم۔ یہاں پر اغسلوا جو امر کا صیغہ ہے یہ جزا بن رہا ہے، اس لیے اس کے شروع میں فا کا داخل کرنا واجب ہے۔ پھر تیسرا مقام ہے کہ شرط کی جزا فعل نہیں ہو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ۔ اب یہاں پر لا ترجعوهن یہ نہیں کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے شروع میں فا کا داخل کرنا واجب ہے۔ چوتھا مقام ہے شرط کی جزا دعا ہو، جیسے ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا۔ اب یہاں پر جزاک اللہ خیرا یہ جملہ دعائیہ ہے، اس لیے اب اس کے شروع میں فا کا داخل کرنا واجب ہے۔ پانچواں مقام ہے ماضی کے شروع میں قد ہو، یعنی شرط کی جزا جو جملہ ہے وہ فعل ماضی ہو اور اس کے شروع میں قد ہو تو وہاں بھی فا کا داخل کرنا واجب ہے۔ مثال: من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ اب یہاں پر قد اطاع فعل ماضی ہے کہ جس کے شروع میں قد ہے، اس لیے اس کے شروع میں فا کا داخل کرنا واجب ہے۔ پھر چھٹا مقام ہے شرط کی جزا ماضی کا وہ صیغہ ہو جس کے شروع میں حرف نفی ہو۔ مثال: وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اب یہاں پر ما بلغتا یہ ماضی منفی ہے تو اس کے شروع میں بھی فا کا داخل کرنا واجب ہے۔ ساتواں مقام ہے شرط کی جزا مضارع مثبت ہو جس کے شروع میں سین یا سوف ہو۔ اب اس کو 2 پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں اور ایک کے اندر جمع بھی کر سکتے ہیں کہ سین ہوگا تب بھی واجب ہے، سوف ہوگا تب بھی واجب ہے۔ دونوں کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، کہ اب یہاں پر سترضع یہ مضارع ہے، مضارع مثبت ہے، اس کے شروع میں سین آ گیا، اس لیے اب فا کا داخل کرنا واجب ہے۔ اب سوف والی مثال دیکھتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اب یہاں پر ترانی یہ مضارع مثبت ہے جس کے شروع میں سوف آیا، اس لیے اس کے شروع میں بھی فا کا داخل کرنا واجب ہے۔ آٹھواں مقام ہے شرط کی جزا مؤقت بلن ناصبہ کا صیغہ ہو، جیسے قرآن کریم میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب یہاں پر لن یقبل یہ مؤقت بلن ناصبہ کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے شروع میں بھی فا کا داخل کرنا واجب ہے۔ پھر 9واں مقام ہے شرط کی جزا فعل جامد ہو۔ فعل جامد میں نعم آتا ہے، بئسا، لیسا وغیرہ۔ اس کی مثال ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی۔ اب یہاں پر نعم ما جو ہے اس میں نعمہ اور ما ہے وہ مل کر نعم ما بن گیا، تو اب نعمہ آ گیا جو کہ فعل جامد ہے، اس لیے اس کے شروع میں بھی فا کا داخل کرنا یہ واجب ہے۔ پھر 10واں مقام ہے شرط کی جزا کے شروع میں کوئی ایسا کلمہ ہو جو صدارت کلام چاہتا ہو، مثلا ربا ہے، انا ہے، کانا ہے اور ادات شرط جو ہیں یہ سارے ایسے کلمات ہیں جو صدارت کلام کا تقاضا کرتے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایک کلمہ جزا کے شروع میں آ جائے تو اس کے شروع میں پھر فا کا داخل کرنا یہ واجب ہے۔ مثال ہے اس کی قرآن کریم میں ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اب یہاں پر کأنہ آ گیا جو کہ صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے اس کے شروع میں فا کا داخل کرنا واجب ہے۔ اچھا، کبھی کبھی جملہ اسمیہ میں فا کی جگہ پر اذا فجائیہ بھی آ جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، کہ اب یہاں پر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہے اور اس کے شروع میں فا نہیں آئی بلکہ اس کی جگہ پر اذا فجائیہ آ گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جس کے اندر جو دوسری صورتیں ہیں جائز اور ممتنع ان کا بیان ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔